targeted by disbelievers and well armed disbelievers. آرمی لے کر کے یہ کافروں کو ہتھیاری پہ بھروسہ ہے. اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر علی مرتضیٰ سے فرمایا علی میرے بھی سو جاؤ, یہ خطرناک موڑ پر میرا گھر ہے لیکن تم سو جاؤ, صبح اٹھنا, یہ امانتیں میرے پاس کافروں کی ہیں, انہیں دینا ضروری ہے. راتوں رات حکم ہو گیا ہے ہجرت کا, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جن کا مال ہے جن کی امانت ہے وہ ان تک پہنچ جائے, تو تم سو جاؤ صبح اٹھنا اور یہ فلاں 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 کی امانت ہے اسے انہیں دے دینا, پھر مدینے آنا. مولا کائنات فرماتے ہیں میں جو سویا تو چین کی نیند سویا, ایسی چین کی نیند, ایسی چین کی نیند میں سویا کہ پوری لائف میں ویسی چین کی نیند نہیں ہے. اللہ اکبر. دروازے پر 40 کافر, 80 آنکھیں, ڈور پہ ٹکٹکی لگائے, دیکھ نہیں نکلے تو مارو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے علی کو سولا کر ہاتھ میں کنکری لیا اور پھینک دیا اور پھینک کر کے نکل گئے. 2 لائن کھڑے ہیں, بیچ سے نبی چلے گئے, کافروں نے دیکھا ہی نہیں. تاریخ کہتی ہے نبی نے کنکری پھینکا, خود نبی کریم نے بھی کنکری اٹھا کر خود جانتے کہ میں نے پھینکا, مگر رب کو یہ پسند نہیں آیا کہ کوئی کہے کہ میرے نبی نے پھینکا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جو کنکری تم نے پھینکی, تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. اب یہ اللہ نے جو کنکری پھینکی تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ میرے نبی کو جاتا ہوا نہیں دیکھ سکے. کل کے بدعقیدہ اپنی محفل سے نبی کو جاتا نہ دیکھ سکے, اور آج کا بدعقیدہ ہماری مجلس میلاد میں آتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی پھینکی ہوئی کنکری کا اثر ابھی تک چل رہا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل گئے اور ادھر علی مرتضیٰ فرماتے میں ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی ملی نہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, مولا تم پہ میرے ماں باپ قربان, سرکار مولائے کائنات مولا المومنین, آپ اتنے خطرناک موڑ پر چین سے سو گئے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر لکھنؤ میں 4 پولیس آ کے رات میں دروازہ کھٹکھٹا دے تو پوری فیملی کی نیند اڑ جاتی, اور یہاں 40 کافر اٹمپٹ ٹو مرڈر کی نیت سے کھڑے ہیں اور آپ چین سے سو گئے. اور کہا بھائی بے چین تو موت ہی کا خیال کرتا ہے کہ جب موت آئے تو اچھی حالت میں آئے, اسی لیے مجھے کبھی چین نہیں آیا کہ جب بھی موت آئے میں بہتر حالت میں رہوں تاکہ بہتر حالت ہی میں اٹھایا جاؤں. لیکن جب میرے نبی نے مجھ سے کہا علی سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانتیں بانٹنا, پھر مدینے آنا, تو میں سمجھ گیا آج کی رات مجھے موت آئے گی ہی نہیں, کیونکہ میری ضمانت تو نبی نے لے لیا. علی سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانتیں بانٹنا, تو میرا اٹھنا ضروری ہے, امانتیں بانٹنا ضروری ہے, اور مدینے پہنچنا ضروری ہے. یہ تبھی ہوگا جب میں مروں گا نہیں. تو میری حیات کی ضمانت میرا آقا مولا لے لیا. اور یہی میں کہتا ہوں کہ جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی, اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی. اب دیکھیے دوسرا چیپٹر. جب کافروں کو صبح صبح وہ اندر گئے تو دیکھا واہ ابھی تک ہیں. جب چہرہ دیکھا ابھی یہ نبی نہیں علی ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ علی کس طرح لیٹے تھے, کہ لیٹے ہیں علی اور کافروں نے سمجھا لیٹے ہیں نبی. یہ ہے جانشینی, یہ ہے عکس جمیل, یہ ہے مظہر, یہ ہے ان کا پیکر, یہ ہے مصطفیٰ کا آئینہ کہ لیٹا ہے علی
اور محلے والوں نے سمجھا لیٹا ہے نبی. سنت ایسی ہو, اسی لیے علی کا ماننے والا اہل سنت ہی ہے. بدعتیوں کی مقدری میں نہیں ہے مولا کائنات کی سچی محبت. اب ذرا آپ پورے مکے کی ذہنیت ملاحظہ فرمائیے. جب دیکھا کہ اندر تو علی ہے, نبی ہے نہیں, سیدھے سب بھاگے گئے ابو بکر صدیق کے گھر. سارے کافر نبی کو اپنے گھر میں نہیں پایا تو سیدھے صدیق اکبر کے گھر میں گئے. یعنی اس وقت کے سرداران قریش بھی جانتے تھے کہ نبی کو اگر اپنے گھر میں نہیں رہنا ہے تو پھر اپنے یار غار, دل کا قرار, مومنوں کا سردار ابو بکر صدیقی کے گھر میں وہ ملیں گے. اب کافروں کی سمجھ میں جو بات آ گئی وہ آج بھی نہ سمجھ میں آئے تو حیرت کی بات ہے. اور ہوا بھی یہی کہ رسول پاک واقعی اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر گئے اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا. علی مرتضیٰ سے تو فرمایا تھا صبح اٹھنا, امانتیں بانٹنا اور پھر مدینے آنا, پورا مستقبل بتا دیا. لیکن صدیق اکبر کو کچھ نہیں بتایا, ہاتھ پکڑا اور چلو, چل دیے. غار ثور میں پہنچے. اس سے پہلے کیا ہوا, جب دو چل رہے تھے تو آگے بڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور اور مکہ کے درمیان میں ہیں, سٹی سے نکل گئے ہیں لیکن ابھی پہاڑ تک نہیں پہنچے. بولے ابو بکر مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. ابو بکر تم مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. صدیق اکبر حکم حاکم اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا اور چلنے لگے. کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آرام سے جانے کا مزاج ہو سکتا ہے, دوسرے جب دو جا رہے ہیں تو نشانات ایک سے زیادہ ہیں. دو پیر صدیق اکبر کا نشان ہوگا اور رسول پاک کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ نم مٹی پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں پڑتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نم مٹی پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں پڑتا تھا, اور پتھر پہ رکھتے تھے تو نشان پڑتا تھا. تو کافروں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی, کافروں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. پتھر پہ پیر رکھیں تو نشان پڑ جائے اور نم مٹی پہ رکھیں تو نشان نہ پڑے. یہ اللہ ایسا کیوں؟ تو جب امت تھی نم مٹی پہ پیر رکھتا ہے تو نشان پڑتا ہے, پتھر پہ ہمارا پیر پڑتا ہے تو نشان نہیں پڑتا. آج کا کوئی مولوی لے آؤ جو نم مٹی پر پیر رکھے اور نشان نہ پڑے, اور پتھر پر رکھے نشان پڑ جائے. مگر یہ نبی کے ساتھ تھا, اسی لیے تاکہ کوئی مولوی نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے. تمہارا نشان نم پہ پڑے گا, نبی کا نہیں پڑے گا. تمہارا پتھر پہ نہیں پڑے گا, نبی کا پڑے گا, تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پتھروں میں بھی الگ تصور ہے کہ مولوی اور ہے, مصطفیٰ جان رحمت اور. کندھے پہ اٹھایا اور چل دیا. ایک موقع اور کندھے کا آیا تھا, یہ ہجرت کے 10 سال بعد, 8 سال 10 سال کے بعد کی بات ہے, جب نبی کریم صحابہ کرام کا لشکر نور لے کے چلے اور مکے میں داخل ہوئے. بلال حبشی کو چھت پر کھڑا کر دیا, اذان دو. بتوں کو توڑا جانے لگا, لات منات عزا حبل سب کو ان کی صحیح جگہ پہنچایا گیا, جو ان کی صحیح جگہ تھی. ایک بت اوپر تھا, ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. تو علی مرتضیٰ نے خواہش کی, یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں, آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں اور یہ جو بڑا بت ہے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں علی نہیں, تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے, میں تمہیں اٹھاؤں گا.